السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں سے بائیکاٹ نہ کرنے کا خطرناک انجام۔ دوستو یہ ویڈیو لازمی سنیے گا اور آگے شیئر کیجیے گا۔ وہ لکھتا ہے کہ اسلام کے خلاف بہت سے فتنے پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ قادیانیت ہے۔ قادیانی مرزائی دن رات مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی اور نظم کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں دھوکہ دہی، دجل و فریب سے کام لے کر مسلمانوں کو مرتد بنا رہے ہیں۔ ان کی ارتدادی سرگرمیاں اس خطے کے علاوہ یورپ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانیوں مرزائیوں سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، مگر افسوس مسلمان اس فیصلے کی خلاف ورزی کر کے قادیانیوں مرزائیوں سے رابطے اور تعلقات استوار کر لیتے ہیں، اور بہت سے سادہ لو مسلمان ان کے پھیلائے ہوئے ارتدادی جال میں پھنس کر اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری سستی ہے کہ اکثر مساجد، مدارس، دینی رسائل اور دینی اجتماعات میں مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے واضح دلائل سے عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے موضوعات پر آگاہ نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے دینی حلقوں کے لوگ بھی قادیانیوں کے ہاتھوں ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قادیانیوں مرزائیوں کی لاہوری جماعت کے مرکزی دفتر احمد بلاک گارڈن ٹاؤن لاہور کے تبلیغی شعبہ میں ملازمت کرنے والا جوان ارشد فیصل آباد کے مصروف دینی مدرسہ کا طالب علم رہا ہے، مگر اب قادیانی ہو گیا۔ محمد جمیل اس وقت قادیانیوں کے لندن کے مرکزی دفتر میں مربی کی تربیت لے رہا ہے۔ یہ پہلے مسلمان تھا اور دو بڑی دینی جماعتوں میں شامل رہا، اور پھر بھرپور حصہ لیتا رہا قادیانیوں میں۔ ملک کی معروف تنظیم کے سربراہ کا دیوانہ، ایک نوجوان جو لاہور میں ان کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتا رہا ہے، صرف قادیانیوں سے تعلقات کی وجہ سے قادیانی ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ قانونی طور پر کوئی قادیانی کسی مسلمان کو تبلیغ نہیں کر سکتا۔ ایسے قادیانی کے خلاف آپ قانون کو حرکت میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی سرد مہری اور غفلت کی وجہ سے قادیانی ہر سطح اور ہر علاقے میں جہنم کا ایندھن تلاش کر رہے ہیں۔ جبکہ کوئی مسلمان اپنے سے سینئر یا جونیئر کسی قادیانی کو دعوت اسلام دیتا ہے تو اس کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ بیگم کوٹ کے شبیر حسین جو لاہور شیخو پورہ روڈ پر فرانس کی ایک میڈیسن کمپنی میں ملازم ہیں، ان کا افسر قادیانی ہے۔ شبیر نے اسے دعوت اسلام دی تو فوراً اسے فیکٹری کی طرف سے نوٹس ملا کہ تم ملازمت کرنا چاہتے ہو یا تبلیغ۔ اس واقعے کو بھی مد نظر رکھیے اور ذیل میں دیے گئے واقعات بھی پڑھیے اور سنیے۔ قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں کے چند محاذ دوستو یہ ہیں: اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تبلیغ۔ قادیانی بیرون ممالک میں مسلمانوں کے روپ میں جا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ افریقی ممالک میں قادیانیوں نے مسلمانوں کو اس دلیل سے دھوکہ دیا کہ ربوہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جائے پیدائش کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ہم ربوہ سے آئے ہیں، مسیح علیہ السلام کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ دیکھو پاکستان کے نقشے پر ربوہ شہر موجود ہے، اور اسی سے کئی لا علم مسلمانوں کو فریب سے قادیانی بنا لیا۔ مغربی افریقہ میں مالی کے نامور مذہبی رہنما دوستو
وہ بیان کرتے ہیں، ان کا نام بھی ہے شیخ عمر کانتے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں کے حوال سمجھنے کے لیے میرے اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہی باور کروایا گیا ہے کہ دین محمدی اور دین احمدی قادیانیت ایک ہی ہے۔ قادیانی تنظیم کے لوگوں نے یہاں آ کر ہم کو دھوکہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور احمدی نام تعارف کے لیے ہے، ہم سڑکیں بنائیں گے، گھر بنائیں گے، تمام سہولتیں دیں گے۔ اس وجہ سے لوگوں نے قبول کیا کہ ایمان بھی محفوظ اور سہولتیں بھی مل رہی ہیں۔ اب ہم پر واضح ہوا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو رسالت کے منصب پر فائز کیا، اس کے پیروکار اس کو نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے جانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ قادیانیت کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور دین احمدی کا نام ایک کھلا دھوکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قادیانیت سے توبہ کی اور میری غلط فہمی دور ہوئی، میں اپنے 40,000 پیروکاروں کے ہمراہ قادیانیت سے تائب ہوتا ہوں۔ اب اس علاقے میں قادیانیت کی تبلیغ کی اجازت نہ ہوگی، کسی قادیانی کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ اب حکومت مالی نے قادیانیوں کی طرف سے دی گئی رجسٹریشن کی درخواست کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ آئندہ ان کی تبلیغی سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد کر دی، اور وہ 4 افراد جو اپنے آپ کو مرزا طاہر کا نمائندہ کہتے تھے، ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ اس طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی کوششوں سے وہ 40,000 افراد جو لا علمی کی بنا پر قادیانیت کی گمراہی میں چلے گئے، الحمدللہ دوبارہ زندہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے دین اسلام کے واضح ہونے کے بعد تمام مفادات کو قربان کر کے دین اسلام کو ترجیح دی۔ اداروں اور فیکٹریوں میں طریقہ واردات قادیانیوں کا۔ قادیانی اپنے اداروں فیکٹریوں میں غریب مسلمانوں کو ملازمت دے کر تبلیغ کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کا ایمان لوٹ لیا جاتا ہے۔ شیزان فیکٹری، شاہ نواز لمیٹڈ، تاج شوگر ملز، پاکستان ذائقہ گھی اور اکثر قادیانی اداروں کے OCS جب بورڈ لمیٹڈ جہلم ملازمین ان کے دجل و فریب میں آ کر مراعات اور رہائش کی لالچ میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لاہور میں الفضل روم کولر ٹاؤن شپ والے مسلمان مزدوروں اور کاریگروں کو اپنے ادارے میں ڈبل تنخواہ دے کر ملازم رکھتے ہیں۔ کچھ ماہ کے بعد جب ان ملازمین کے گھریلو اخراجات ڈبل تنخواہ کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو فتنہ قادیانیت کی دعوت شروع کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ دعوت قبول نہیں کرتے انہیں نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اور اسے نئی نوکری اس تنخواہ کے مطابق کہیں اور مل نہیں سکتی۔ اس ادارے میں ہر سال 5 سے 8 خاندان قادیانی ہو جاتے ہیں۔ یونیورسل سپلائرز عابد مارکیٹ لاہور والوں نے اپنے پڑوسی نوجوان کو قادیانی کر لیا، مگر شاداب کالونی کے نوجوان نے مرکز سراجیہ سے رابطہ کیا اور کوششوں سے الحمدللہ نوجوان دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ آصف اللہ اقبال ٹاؤن میں کچھ عرصہ پہلے 5-7 گھر قادیانیوں کے تھے، اب وہاں 40 کے قریب قادیانیوں کے گھر آباد ہو چکے ہیں، اور ارد گرد کے مسلمانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اس بلاک میں ایک مشہور حکیم صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں کا ایک مسلمان نوجوان ویزے کے لالچ میں قادیانی ہو کر بہر جانا چاہ رہا تھا، مگر میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بیت فارم بھر کر بہر چلا جائے مگر دل سے مسلمان ہی رہے، اور وہ نوجوان ایسا کر کے بہر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا حکیم صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اس کا ایمان ضائع کروا دیا۔ رشتے کے جھانسوں میں قادیانیت کی تبلیغ۔
فرید احمد پراچا سابق MNA کے بھائی طارق پراچا صاحب کی 3 جوان بیٹیاں اور 1 جوان بیٹا ہے۔ ان کی بیوی سہرن ساری زندگی مسلمان بن ان کے ساتھ رہی۔ جب تمام بچے کالج جانے لگے تو ایک دن اس نے بتایا کہ وہ حقیقت میں قادیانی تھی اور اس نے سب بچوں کو قادیانی بنا دیا ہے، اور طارق پراچا صاحب کو بھی دعوت دی کہ آپ قادیانی ہو جائیں۔ طارق پراچا صاحب نے قادیانیت پر لعنت بھیجی اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو گئے۔ ماشاءاللہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت بخشے، آمین۔ اسٹیٹ بینک لاہور کے سینئر آفیسر نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ بچے ہونے کے بعد لڑکے نے انکشاف کیا کہ وہ قادیانی ہے۔ جناب بلاک اقبال ٹاؤن لاہور کے مشہور عالم دین کے پاس ایک بچی کی شادی کے سلسلے میں ان کے احباب تشریف لائے اور بتایا کہ یہ لڑکی قادیانیت سے تائب ہونے والے ایک نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر ہم اس وقت اس کی شادی نہیں کریں گے جب تک آپ، یعنی اس وقت تک، اس لڑکے کی تحقیق کر کے ہمیں کلیئرنس نہ دیں کہ یہ لڑکا مسلمان ہے۔ حضرت مولانا صاحب نے لڑکے سے بھرپور تحقیق کی۔ لڑکا ختم نبوت اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ کا اقرار کرتا اور مرزا قادیانی کو جھوٹا مکار دغا باز قرار دیتا رہا، مگر شادی ہونے اور بچے ہونے کے بعد اس لڑکے نے بتایا کہ وہ تو قادیانی ہے، وہ مسلمان ہوا ہی نہیں تھا۔ منور سنس کالج روڈ ٹاؤن شپ لاہور میں الیکٹرانکس کی ایک دکان ہے۔ اس کے مالک کا باپ مرزا قادیانی کے ہاتھ پر قادیانی ہوا تھا۔ اس شخص نے مسلمان عورت سے مسلمان بن کر شادی کی جو اب تک اس کے ساتھ رہ رہی ہے اور مرزا قادیانی کو جھوٹا مانتی ہے۔ اس شخص کے 2 لڑکوں شاہد اور ساجد نے دھوکہ دہی سے مسلمان بن کر مسلمان گھرانوں میں شادیاں کر لی۔ پھر جب بچے ہو گئے تو ایک نیا انداز اختیار کیا۔ اپنی بیویوں کو بتایا کہ ہم قادیانیت سے متاثر ہیں، اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی تحقیق کر لیں، اور پھر مربیوں کو بلا کر ان خواتین کی نشستیں شروع کروا دیں اور ان کو قادیانی کرنے کی کوششیں تیز کر دی۔ مرکز سراجیہ کی مخلصانہ مساعی سے ان خواتین نے ان قادیانی نوجوانوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اللہ انہیں بہتر صلہ دے اور استقامت عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے ایک نوجوان عثمان کا تعلق ڈسکا کے قریب ایک گاؤں سے ہے۔ وہاں قادیانیوں کا ایک سنٹر ہے۔ وہاں کے مربی اور عملہ کے عثمان کے باپ اور دادا سے تعلقات تھے، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں قادیانی ہو گئے۔ دادا تو مرتد ہو کر اس کی حالت میں مر چکا ہے، مگر باپ نے عثمان کو بھی قادیانی کرنے کی کوشش کی۔ عثمان الحمدللہ مضبوط ایمان والا مسلمان ہے اور باپ کو دوبارہ مسلمان کرنے کے لیے کوشاں ہے، مگر اس کا باپ قادیانیوں سے تعلقات چھوڑنے پر آمادہ نہیں، اور جو بھی دلائل اسے دیے جاتے ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں، اور کہتا ہے کہ ان مربیوں سے بات کرو، یہ مطمئن ہو جائیں گے تو میں بھی مطمئن ہو جاؤں گا۔ ہسپتالوں وغیرہ میں قادیانیوں کا مکروہ دھندا۔ قادیانی اپنی فری ڈسپنسریوں، کلینک اور ہسپتال میں علاج معالجہ کے چکر میں بہت سے مسلمانوں کو مرتد کر لیتے ہیں۔ بلال فری ہومیوپیتھک کلینک گڑی شاہو لاہور کے ملازم ڈاکٹر نذر حسین کے بھائی کو اسی ادارے کے مالکان نے قادیانی کیا، اور ڈاکٹر نذر حسین کے مزاحمت کرنے پر اسے ملازمت سے نکال کر دیا۔ خون دینے کے بہانے قادیانی نوجوان مریض کے گھر والوں سے رابطہ بڑھاتے ہیں اور محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ پھر مریض کے گھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے اور اس خاندان کے قریب ہو کر مسیحا کا روپ دھار کر قادیانیت کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ایمان کے لٹیرے قادیانی۔ دوستو، یونیورسٹیوں، کالجوں، سکولوں اور ٹیوشن سینٹروں میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تبلیغی سرگرمیاں مسلمان لڑکے لڑکیوں کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے والے طالب علم قادیانی کلاس فیلوز سے دوستی کے نتیجے میں ربوہ کی سیر کو چل پڑے اور پھر انہی کے ہاتھوں شکار ہو گئے اور اپنا ایمان لٹا بیٹھے۔
مون مارکیٹ اقبال ٹاؤن میں ایک ادارے میں پڑھنے والا شہزاد نامی نوجوان اپنے 2 قادیانی کلاس فیلوز کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر قادیانی ہو گیا، مگر بفضل تعالی ختم نبوت کا لٹریچر اور ویب سائٹ وزٹ کرنے کے بعد قادیانیت پر لعنت بھیج کر دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ فیصل آباد میں قادیانی لڑکے لڑکیوں کی پی ایم سی پنجاب میڈیکل کالج گزشتہ سال تبلیغی سرگرمیاں انتہائی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ قادیانی لڑکیاں اپنے ہاسٹلوں میں باقاعدہ نوٹس بورڈ لگا کر احمدی کے پی ایم سی درس قرآن کے نام سے پروگرام کرتی تھی۔ قادیانیوں نے سامنے رہائشی اسکیم میں ایک 10 مرلے کا مکان لے رکھا ہے، جہاں مسلمان لڑکے لڑکیوں کو کھلانے پلانے کے بہانے لے جاتے ہیں، پھر ان کو وہاں عیاشی کروائی جاتی ہے اور ساتھ 20,000 روپے ماہوار وظیفہ کی پیشکش کی جاتی ہے، اور اس کے عوض مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک آپ اندر سے مسلمان رہیں مگر ہمارا بیت فارم پر کر کے وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں کے بہت سے مسلمان لڑکے لڑکیوں کی ایمان لٹنے کی داستانیں انتہائی افسوسناک اور ہولناک ہیں، اور اس سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ لاہور کا عثمان قادیانیوں سے تعلقات کی بنا پر ان کے اس دجل و فریب میں آ گیا کہ مرزا قادیانی کے بارے میں استخارہ کر لیا جائے، پھر وہ استخارہ کر کے ہمیشہ کے لیے مرتد ہو گیا اور اپنے دوستوں عزیزوں کو مرزائی بنانے کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہے۔ اچھرا کے معروف ٹھیکیدار کا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن گیا، وہاں سے ایک قادیانی خاندان نے اس سے رشتے کے لیے رابطہ کیا۔ جب ٹھیکیدار صاحب نے قادیانیت کی بنا پر انکار کیا تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا یہاں آ کر ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اور اب وہ ہمارے عقیدے پر ہے اور ہماری مرضی سے چلے گا۔ اب ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، ہم تو صرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم شادی میں شریک ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ۔ جوانی کے ہتھیار سے مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کے ایمان کی لوٹ مار۔ دوستو، ایک شخص فون پر رو رہا تھا اور روتے ہوئے بتا رہا تھا کہ میری بیٹی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، وہ قادیانی ہو گئی ہے اور لاکھ سمجھانے کے باوجود اس نے مرزائی لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ معلوم ہوا ہمیں اولاد کے اعمال کے ساتھ عقائد کی نگرانی بھی کرنی چاہیے۔ بوڑھی اماں ابھی ہم سو رہے ہیں۔ چودھری کالونی سمن آباد کا جلیل پیسے اور نوکری کی لالچ میں سمن آباد کی قادیانی جماعت کے ہاتھوں مرتد ہوا اور اپنی بیوی کو بھی قادیانی بنا لیا۔ اس کی ماں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ کوئی ہے جو میرے اس بیٹے کا ایمان بچا لے، میں انتظار میں ہوں، لیکن بوڑھی اماں ابھی ہم سو رہے ہیں۔ جلیل کے ساتھ نظر آنے والے 5-7 نوجوان وہ ہیں جو قادیانی ہو چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپنے گھروں میں بتایا بھی نہیں ہے۔ ربوت سے خوبصورت لباس اور میک اپ کر کے نکلنے والی خوبصورت لڑکیاں ٹرینوں اور بسوں میں سوار سرگودا سے فیصل آباد کے روٹ اور ارد گرد کے دیہاتوں میں پھیل جاتی ہیں اور جوانی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر دعوت ارتداد دیتی ہیں اور سینکڑوں لوگوں کو شکار کر چکی ہیں۔ افسوس، ان سینکڑوں لوگوں کا شکار روکنے والا کوئی نہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں قادیانی لڑکیوں کی تبلیغی جماعتیں اسی طرح نکلتی ہیں، ٹریول ایجنٹ یا کفار کے ایجنٹ۔ کچھ بدقسمت ٹریول ایجنٹ مسلمانوں کو قادیانیت کی بنیاد پر باہر بھیجنے کی ترغیب دے کر بیت فارم پر کرواتے ہیں، پھر قادیانی زہر کر کے بیرون ممالک کا ویزا لگواتے ہیں اور چند روپوں کی خاطر ان کا ایمان ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کو مرتد کر کے باہر بھجوا چکے ہیں۔ قادیانیوں کے دنیا بھر میں اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن وہ بھی ان کا ہر علاقے میں اجتماع ہوتا ہے۔ ان اجتماعات میں وہ مسلمانوں کو لازمی لے کر آتے ہیں۔ ان اجتماعات میں شرکت کرنے والے مسلمان کچھ عرصہ بعد قادیانیت کا حصہ نظر آتے ہیں۔ رفائی کاموں کی آڑ میں مرزائیوں کی تبلیغی سرگرمیاں۔ قادیانی سماجی بہود اور این جی اوز کے ذریعے اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے ہر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی قدرتی آفت، مصیبت یا حادثہ پیش آتا ہے۔
حساس میں لوگوں کا مال، گھر بار، جانوں کا نقصان تو پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، اوپر سے ان مظلوموں کی اس مصیبت اور پریشانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایمان کے ڈاکو اپنے ارتدادی ہتھیاروں کے ساتھ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ ایمان بیچنا چاہیں ان کو اچھی خاصی مراعات دی جاتی ہے۔ سہارا لوگوں کی کفالت کر کے ان کو، یعنی بے سہارا لوگوں کی کفالت کر کے ان کو اپنے دائرے میں شامل کرتے ہیں۔ اوجڑی کیمپ 1988 میں قادیانیوں نے بھرپور کام کیا۔ سن 2005 بالا کوٹ میں آنے والے زلزلے میں جہاں تمام مسلمان ان کی امداد کے لیے سرگرم تھے، وہاں قادیانی بھی ارتدادی سرگرمیوں کو پھیلانے کے لیے بھرپور کام کر رہے تھے، اور ایمان لٹانے والوں کو مراعات کی پیشکش کر کے ورغلایا جاتا رہا اور متعدد مسلمانوں کو قادیانی بنایا گیا۔ آج ربوہ میں پٹھان مربی بننے کی تربیت لیتے نظر آتے ہیں، اور پٹھانوں کے علاقوں میں قادیانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد تشویشناک ہے۔ اس وقت سوات اور گرد و نواح کے مصیبت زدگان مسلمان بھائیوں میں تبلیغ اور بیعت فارم بھروانے کے لیے قادیانی بھرپور سرگرم عمل ہیں، اور ان کی بہت سی NGOs وہاں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کی طرح مرزائی بھی ایسے علاقوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کے مسلمان غریب، جہل اور بے دین ہوتے ہیں، جیسا کہ سندھ کے پسماندہ علاقے۔ وہاں مسلمانوں کے سوا ہر مذہب بڑی تیزی سے اپنی تباہ آزمائی کر رہا ہے۔ بیواؤں اور یتیموں کی امداد کے ذریعے بھی قادیانی مسلمانوں کا ایمان لوٹتے ہیں۔ ایک گھرانے کا کفیل مسلمان فوت ہو گیا، اس کی بیوہ اپنے 3 بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت نہ کر سکی اور سکول سے انہیں اٹھا لیا۔ ان بچوں میں سے ایک بچے کا کلاس فیلو بچہ قادیانی تھا۔ اس قادیانی بچے کے باپ نے موقع کو غنیمت جانا اور بیوہ کی مالی امداد شروع کر دی۔ بچوں کی تعلیم جاری کروانے کے علاوہ خرچے کی ذمہ داری بھی اٹھائی، اور بیوہ کو مزید مستقل مالی امداد بہم پہنچانی شروع کر دی۔ آج وہ بیوہ ماں خاندان اس شخص کی تبلیغ سے قادیانی ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے اس کے بچے بھی قادیانی ہی بنیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ نوٹ: اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ جہاں بھی کوئی گروپ، جماعت فتنہ قادیانی کے خلاف کام کر رہی ہے، ان سے رابطہ کرنے پر بہت سے واقعات مل سکتے ہیں۔ ہر یونیورسٹی، کالج اور ہسپتال میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس موضوع پر محترم محمد متین خالد حافظ اللہ کی کتاب قادیانیت ایک دہشت گرد تنظیم کا مطالعہ بھی فائدہ مند رہے گا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دینی اور رفعی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کام کو اتنا پھیلائیں کہ مسلمانوں کو ان مرتدوں کے جال میں پھنسنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس فتنے سے بچائے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو شخص اس فتنے میں مبتلا ہو گیا اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں آقا مدنی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ علیہ السلام ختم الرسول ہیں، آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور مرزا قادیانی یہ لعین، کذاب اور جھوٹا اور بے ایمان ہے، اس پر کوئی نبوت نہیں اتری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کا ساتھ آخرت میں بھی نصیب فرمائے، اور جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں انہیں ختم نبوت کے بارے میں بتاتے رہا کریں، اور اس فتنے سے انہیں الرٹ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اس فتنے اور ان کذاب اور لعین لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔